السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ آج کے پیش رفت اور آج کے دن میں جو مہنگائی کی صورت میں بم گرائے دیے، اور یہ میں نے آپ لوگ کو اس کا ذکر، اس کی انفارمیشن آپ کو اس سے پہلے بھی دی تھی۔ یہ تشویش میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اور آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج یہ ثابت بھی ہو گیا۔ میں نے آپ کو میرے خیال سے 3-4 دن پہلے کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ 30 روپے ابھی مہنگا ہو گیا، لیکن 30 روپے مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، یعنی یکم تک آپ کو اعلان کیا جائے گا۔ یکم تک نہیں کیا، 2 تاریخ کو ہوا، لیکن میں نے آپ کو جو کہا تھا وہی آپ کو سامنے آ بھی گیا۔ اس کے علاوہ صرف پیٹرول کا نہیں، 60 روپے صرف ایک ہفتے میں، 30 پہلے 30 اب۔ اس کا مطلب یہ کہ IMF امریکہ نے ہم سے واقعی بدلہ لینا شروع کر دیا۔ امریکہ نے ان کو بھی دھوکہ دیا جو اس امپورٹڈ حکومت کو بتایا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اس کے باوجود بھی معاف نہیں کیا گیا۔ اور امریکہ کے یہ پہلا نہیں ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ان کی منافقت کی کتابیں بھری ہوئی ہے، ان کی منافقت کی دنیا کی ہسٹری بھری ہوئی ہے۔ اس نے جس ملک میں، جس ادارے کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ بھی جو بھی معاہدات اور جو بھی وعدے کیے اور جو بھی ان کے کمٹمنٹ سے، اس کے برعکس انہوں نے کیا ہے۔ تو امریکہ نے اس امپورٹڈ حکومت کو سازش کر کے ان کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لایا۔ عمران خان کی اچھی خاصی پاکستان کی معیشت اوپر کی طرف، پاکستان کے ایکسپورٹ، پاکستان کی امپورٹ، پاکستان کے ہر لحاظ سے جو سٹاک ایکسچینج اور جو مندی وغیرہ تھی وہ سارے اوپر کی طرف جانے والے تھی۔ بہت بہترین انداز میں ملک چل رہا تھا۔ وہ ہماری فلو، ہمارے حکومت، ہمارے ملک کی معیشت کی ایک اپورڈ سمت تھا، اس کو روک دیا گیا، اور عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے اور ان کو ورغلایا۔ لیکن یہ خود بھی چونکہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی مل کے عمران خان کا مقابلہ کرے اور عمران خان کم سے کم اس کی حکومت ختم کر دی جائے، گرا دی جائے، تو لہٰذا اندرونی سازش، اندرونی جو عمران خان کہتے تھے اپنے ہر تقریر میں، تمام جلسوں میں، جب سے ان کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے، وہ تمام باتیں میر جعفر، میر صادق، اندرونی لوگوں کے اندرونی جو ہماری سازش تھی، وہ امریکہ کے ساتھ، بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے اس ملک کی معیشت، اس ملک کی جو ایک کامیابی تھی، اس ملک کے جو واقعی ایک صحیح سمت میں ایک سپیڈ اپ ہونا تھا، اس کو روک دیا۔ اور اس میں یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے، جو PDM کی صورت میں ہمارے ملک میں ایک ناسور ہے، یہ کامیاب ہوئے، اور امریکہ اداروں کے ساتھ مل کے ہمارے ان سیاستدانوں کو، جو کہ ان کی ہسٹری بھری ہوئی ہے کرپشن سے، ان کے اوپر ابھی بھی کیسز ہے، 80% ان کے جو کابینہ ہے وہ کیسز زدہ ہے، FIA کے، نیب کے اور منی لانڈرنگ کے اور فرد جرم عائد ہونے والے کیسز تھے سنگین قسم کے۔ اس کے باوجود بھی ان کو ہمارے اوپر آ کے مسلط کیا گیا، اور یہ ابھی اس کے نتائج جو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ہم عمران خان کی باتوں کے پہ یقین کیوں نہ کریں، عمران خان کی باتوں کی قدر کیوں نہ کریں، عمران خان کی قدر کیوں نہ کریں؟ کیونکہ عمران خان نے جو کچھ کہا ہے آج تک، وہ باتیں ہمیں مہینے نہیں تو دوسرے مہینے میں واقعی ہو بہو ایز اٹ از ثابت ہوئے۔ تو اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی تقریر کے، یعنی جو ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں، جو واقعی عوام کو اور اس ملک کے سمت کو سیدھا کر کے اس اپورڈ ڈائریکشن میں لے کے جاتے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ سنیے، ابھی میں آپ کو ایز اٹ از یہاں اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان نے کل کی تقریر میں جو اس ملک کے یا کسی بھی ملک کے دیوالیہ ہونے، پھر ان کے اداروں کو تباہ ہونے، اور پھر عوام کے اوپر، عوام کو تقسیم ہونے کے جو ایک اپنی آبزرویشن، اپنے ایک انالیسز، ایک لیڈر ہونے کے ناطے ایک ویژن، اور اس ملک کی ہمدردی میں ایک تجزیہ کی صورت میں، ایک دوراندیشی کی صورت میں جو باتیں کی تھی، ان باتوں کو کیسے توڑ مروڑ کے بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کو یہ رنگ باز لوگ، ہمارے کچھ ادارے مل کے کس طرح رنگ دیتے ہیں، اور وہ بھی اتنے غلیظ رنگ کہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔
اس بیان کو عمران خان کا بیان کیا تھا. پہلے آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں. عمران خان کا بیان یہ تھا، عمران خان نے کل تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر ملک کی معیشت گر جاتی ہے، اگر ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو اس کے سب سے پہلا اثر جو سٹیک ہولڈرز ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عدلیہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل آئینی ادارے ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلے اثر پڑتا ہے اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو اثر ہے وہ ملک تقسیم ہو جاتے ہیں مختلف حصوں میں، عوام تقسیم ہو جاتے ہیں مختلف حصوں میں، ملک کو 3-4 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران خان نے ان تمام باتوں کا اظہار کیا، اور پھر اس پہ یہ بھی عمران خان نے ڈائریکشن یعنی پوائنٹ آرمی کی طرف کیا کہ آرمی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ فوج جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ معیشت کا سب سے زیادہ پاکستان کا 80% بجٹ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بجٹ کا 80% حصہ جو ہے وہ فوج کو دی جاتی ہے، فوج کو الاٹ کی جاتی ہے، اور فوج اپنے اخراجات اور اپنے ضروریات اسی کے ساتھ مشکل سے پورا کر دیتے ہیں. اگر یہی معیشت، یہی پیسہ، یہی ہمارے جو پاکستان کی ایک بجٹ ہے وہ اگر اس سے بھی کم ہو جائے تو فوج کے گزارا، فوج کے جتنے بھی اخراجات ہیں، فوج کے جتنے بھی نیوکلیئر ایسٹس کے جو ضروریات ہیں اور اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا. اگر وہ کمزور ہو جائے گا تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوج کمزور ہو جائے گا. تو فوج نے اس بات کو ملک کے ساتھ بغاوت کا ایک رنگ دینا شروع کر دیا، اور جو میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے، جو مختلف قسم کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے، جو ڈیپ پاکٹس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، جو منافق لوگ بیٹھے ہوئے، جو پاکستان کے اندرونی سازشی اور سازش کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے بھی اس کو مختلف ٹیلی ویژن پہ، مختلف اخبارات میں عمران خان سے اپنے ذاتی تنقید کے، ذاتی ریونج اور انتقام کے ایک انتقامی انداز میں بیانات دینا شروع کر دیے کہ یہ ملک کے ساتھ بغاوت ہے. اور ہمارے جو ایک غنڈہ اور ایک قاتل، ایک ظالم، جو ایک منشیات والا یعنی کاروباری مائنڈ، منشیاتی کاروباری مائنڈ، وہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے میٹنگ اور کمیٹی بنا دی گئی، پی ڈی ایم کے کچھ کچرا اور اچار لوگوں کو، یعنی اچار مینس کی مکس اچار جو جسے میں نام دیتا ہوں، وہ لوگ بٹھا کے عمران خان کے خلاف غداری کے، ملک کے ساتھ غداری کا کیس بنانے کا ایک پلاننگ اور ایک منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج سے ایکٹیو ہو گئے. اور تو کوئی نہیں ہو سکا، اور کوئی الزام نہیں لگ سکا تو عمران خان کے اوپر اس غداری کے کیس بنا کے اس کو گرفتار کرنے کی، یا اس کو لوگوں کے اور عوام کے سامنے گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ان سب کو ڈرے کہ اگر عوام کی یہی محبت، یہی خلوص اور یہی حقیقت اور عمران خان کے گری سچائی، ایمانداری رہی تو ہم سب کی دکانداری بند ہو جائے گی، ہم سب کی جو کاروباری دورے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. کیونکہ سرکاری دوروں کے نام پہ یہ کرپٹ حکومت، یہ غدار لوگ، یہ سازشی لوگ، یہ امپورٹڈ حکومت کے جو سربراہان ہیں، جن کا سپاسالار آج کل شہباز شریف ہے، جو آج کل انہیں عوام کے ٹیکسز پہ 54 مینس 54 لوگوں کے وفد جو ترکی کے دورے پہ لے کے گئے، کس چیز کے لیے، کیا کرنا تھا وہاں پہ؟ 54 لوگوں کے دورے پہ کیا خرچہ، کہاں 4 لوگوں کے 6 لوگوں کا، کہیں 2 لوگوں کا، 1 بندے کا خرچہ، اور کہاں پہ 54 لوگوں کا. اس سے پہلے سعودی عرب کے جلسے، سعودی عرب کے دورے پہ 105 لوگوں کو لے کے گئے عمرے کے نام پہ. ابھی اس طرح 54 لوگوں کو لے کے گئے. تو ایک طرف کہتے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، ایک طرف کہتے کہ ہمارے پاس زیر خانے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے خزانے میں، حکومت کے پاس، اور ایک طرف یہ شاہانہ اور سرکاری نام پہ اپنے نجی اور اپنے کاروباری دورے، اپنے کاروبار کے جو پیسے 3-4 سال سے رکے ہوئے تھے اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنے کے چکر میں، اس کے دوبارہ وہ جو تمام اکاؤنٹس تھے ان کو دوبارہ ری ایکٹیو کرنے کے چکر میں وہ دورے کرتے، شاہانہ دورے. اس وقت ان کو عوام کے، پاکستان کے معیشت کا کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں. تو ہم
عمران خان کی باتوں پہ یقین نہ کرے تو کیا کرے، وہ تو ساری باتیں سچے ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ایک تو ان کی باتوں کا یقین، دوسری بات ان کے بیان کا توڑ مروڑ وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوسرا آپ کو مہنگائی کا جو بم گرا دیا گیا ہے، یہی لوگ مہنگائی مکاؤ کے مختلف قسم کے مارچ، مختلف قسم کے لانگ مارچ، مختلف قسم کے جلسے اور جلوس، اور کبھی کس شہر میں تو کبھی کس شہر میں ٹولہ بن کے وہ مل کے عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے، اور یہ رونا ہر وقت روتے تھے، اور یہ چیختے چلاتے تھے، عوام کو ورغلاتے تھے۔ آج ان کا منہ بند ہے، آج کیوں وہ سامنے نہیں آ رہے، آج کیوں وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، آج کیوں وہ عوام کو اور پاکستان کے عوام کو خطاب نہیں کرتے، وہ کیوں آج سامنے ہمیں جواب نہیں دے رہے، کدھر ہے ابھی؟ تو لہٰذا یہ ایک عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں، عوام سے انتقام نہیں، میٹھے انداز میں عوام کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی نہیں تو کیا ہے؟ اس کے حوالے سے خدشات اور سوالات تو اٹھتے ہیں، اور اٹھنا بھی چاہیے، اور کیونکہ پاکستان کی عوام اس سے پہلے آلریڈی پس چکے تھے۔ کرونا کے بعد کسی حد تک پاکستان عمران خان کی 3.5-4 سال میں کسی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا، معیشت کسی حد تک بحال ہو گیا تھا، کاروباریں بحال ہو گئی، اتنے میں یہ ٹولہ آ گیا، اور اس سازشی اور کرپٹ لوگوں نے ابھی ہم سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اسرائیل، انڈیا، امریکہ، یہ پاکستان کے عوام سے ان سازشی، ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے تھرو ہم سے انتقام لے رہے ہیں اور ہم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد لا کے ہٹا دے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے اوپر آسانیاں آ جائے گی، کہاں ہے وہ آسانیاں؟ چلو ٹھیک ہے، ان کی بات سپوز کر لیتے، صحیح ہے، ایک لمحے کے لیے درست ہے، سپوز کرتے ہیں، سمجھ لیتے کہ ٹھیک ہے، تو اب وہ آسانیاں کدھر ہے؟ وہ تو اس وقت سے بھی زیادہ اب جو ہے تکالیف اور مصیبتوں میں ڈال دیا میں۔ تو لہٰذا میں اس جذباتی انداز میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی پاکستان کے عوام میں سے ہوں، میں بھی اسی طرح بڑے مشکل سے 2-4 روپے کما کے اس پہ میرا پہلے سے آلریڈی ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اب ہم کیسے اس 60 روپے پیٹرول اور پیٹرول مصنوعات میں، صرف پیٹرولیم مصنوعات میں یہ سارا اضافہ ہو جائے گا 60 روپے، یہ بہت، یعنی میں کہتا ہوں کہ 73 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر، اور یہ اندیا، یہ اشارہ میں نے آپ کو اس سے پچھلے ویڈیو میں دیا تھا کہ 30 روپے جب مہنگا ہو گیا، 30 روپے مزید مہنگا ہونے والے، کیونکہ IMF کے ساتھ یہ لوگ گروی میں ہمارے پاکستان کے بہت سارے اثاثے رکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاہدات ہو چکے ہیں، اور اب عمران خان پہ ڈال رہے ہیں سارا ملبہ۔ عمران خان پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ آج ہی چھوڑ دیں، آج الیکشن کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے، عمران خان نے کیا تو آپ اعلان کریں، پتہ چل جائے گا الیکشن میں آ کے جو حکومت آئے گی وہ کرے۔ آپ عمران خان کے جو ہے ملبہ کیوں اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، عمران خان کو رہنے دیتے، 5 سال گزارنے دیتے، 5 سال کمپلیٹ کرنے دیتے، اپنے جو جمہوری حق تھا ان کا، جو آئینی حق تھا 5 سال پورے کرنے کا۔ بہرحال یہ سارے ابھی ہیلے بہانے ہمیں بیوقوف سمجھتے، اور واقعی ان کے دماغ میں کہ عوام ابھی بھی 1947 1970 1960 اس دور کے دماغ رکھتے، اس دور کے جو نا یہ ان اویئرنیس ہے، ایسا نہیں ہے، عوام کو بیوقوف نہ سمجھو، نہ بیوقوف بناؤ۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ ہمارے تنقید جب فوج پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، یا عدلیہ پہ، یا اداروں پہ تھے، یعنی جب ان کے بابا جی کو الحاج میاں نواز شریف صاحب کو جب پاکستان کے غدار اور پاکستان کے، یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے حکومت میں رہتے ہوئے پاکستان کے خزانے کا ایک چور ڈکیت سمجھ کے، جو آج کل بگوڑا بیٹھا ہوا ہے، الطاف 2 کا کردار ادا کر رہا ہے، وہاں سے یہ تمام جو ہدایات، تمام جو احکامات جاری کرتے ہیں، وہاں سے اپنی بیٹی، اپنے بھائی کو ان کے اوپر یہ سارے چیزیں منواتے ہیں، اور اپنے انتقام کا ایک انتقامی کارروائی ان کی جو نظر آ رہی ہے وہ لے رہے ہم سے، عوام سے اور پاکستان سے۔ اس کو جب نکالا گیا تھا تو اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مریم نواز بی بی جو عزت مآب، اگر میرے الفاظ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کے لیے معذرت، اس کی عزت میں، تو وہ عزت مآب جو اس وقت یہ تنقید کرتی تھی، وہ مثبت تنقید ہے۔ آج مریم بی بی کہتی ہے
کہ وہ مثبت تنقید تھے، اور عمران خان کی جو فوج کے بارے میں، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں، اپنے عدلیہ کے حکم کے بغیر وہ احتجاج کے لیے، وہ اپنے آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتے ہیں، اور فوج کو، سب سے تگڑا فوج دنیا کے، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کو سب سے پاورفل اور ایک اثاثے، نیوکلیئر اثاثے کے واقع ایک مضبوط تحفظ والا ادارہ اور فوج سمجھتے ہیں، تو اس کی تنقید کو منفی تنقید سمجھا جاتا ہے، اور مریم نواز کی تنقید وہ مثبت تنقید ہے۔ کیا نعرہ تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پاکستانیوں، مجھ سمیت، کیا وہ نعرہ یاد ہے؟ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ وہ نعرہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یاد ہے آپ کو؟ پھر ڈان لیکس کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وہ تنقید پازیٹیو تھا، شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، وہ تنقید پازیٹیو تھا، مثبت تھا، اور عمران خان کے جو ایک تجزیہ، جو ایک اپنا ایکسپریشن، اظہار، جو اپنے ایک دور اندیشی، جو اپنے ایک تشویش، جو اپنے حالات، اس حالات کو ملک کے دیکھ کے، ملک کے حالات کو دیکھ کر ملک کے لیے درد رکھنا، اور پھر اداروں کے لیے درد رکھنا، اداروں کو ایک جسٹ اپنے ایک تجزیہ پیش کرتا ہے، وہ منفی تنقید کرتا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال جو ادارے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، اس جیسے اداروں کو، جن کی سنی جاتی ہے، جن کی مانی جاتی ہے، جو اپنا پاور منوا سکتے، جو حق اور سچ کی بات کر سکتے، اور واقعی طاقتور ادارے ہمارے پاکستان آج تک جو بچا ہوا ہے، ان اداروں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ان کی خاموشی کا سمجھ نہیں آ رہا ہے عوام کو بھی، اور جتنے بھی مبصرین ہیں، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، جتنے بھی ماہرین ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انٹرنیشنل سے لے کر نیشنل تک یہ سارے لوگ اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ادارے اب تک کیوں خاموش ہیں؟ ملک دیوالیہ ہو جائیں، ملک بالکل بک جائیں، تو ہم بالکل روڈوں پہ آ جائیں، خانہ جنگی ہو جائے، تو ان اداروں نے اٹھنا ہے۔ پھر کوئی جو بڑا نقصان ہو جائے، جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، آنے والے 15-20 سالوں میں بھی ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، آنے والے 40 سال میں بھی ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا اس دن کے انتظار میں خدارہ اس حالت کے اوپر، اس ہمارے ملک کے اوپر، عوام کے اوپر ایک ترس کھا کے ان کو مزید نہ تڑپائیں، ان کو مزید معیشت کے دلدل میں نہ ڈالیں اور نہ پھنسائیں۔ تو آج سے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دے۔ آج کے اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ ناصر، تھینک یو ویری مچ۔